الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اس سورہ کا نام ہے سورۃ القارعہ. قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے ٹھوکنا، کھٹکھٹانا، پیٹنا. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القارعہ. اس طرح پیٹا، ٹھوکا اور کھٹکھٹایا جائے گا کہ ہزاروں سال کا مردہ انسان بھی زندہ ہو جائے گا اور پھر قبر سے باہر چلا آئے گا. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ القارعہ رکھا گیا. یہ لفظ اس سورہ میں 3 مرتبہ آیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے شروعاتی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون قیامت کے دن سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا اور پھر حساب و کتاب کے لیے میزان اور ترازو کا قائم کرنا ہے. القاریہ کھڑکھڑانے والی یا کھٹکھٹانے والی یا ٹھوکنے والی یا پیٹنے والی چیز. ملقاریہ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی چیز. وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو کیا پتا کہ قاریہ یعنی کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ قیامت کے لیے القاریہ کو 3 آیتوں میں 3 انداز سے بیان کیا گیا ہے. جو انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے اس کے سامنے اگر کھٹکھٹانے کی بات آتی ہے اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے. تو ایک بار یہ کہہ گیا القاریہ یعنی کھٹکھٹا دیا گیا یا کھڑکھڑانے کی کیفیت پیدا کر دی گئی. پھر جب اسی چیز سے متعلق سوال ہوتا ہے کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز، تو انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوالیہ انداز میں اس کو سننے کے بعد گوش ہوش سے مزید سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس مناسبت سوال کیا گیا مل قاریہ، جس کھٹکھٹانے کا تذکرہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ جس پیٹنے اور ٹھوکنے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کون سی چیز ہے؟
جس کے ذریعے سے پیٹا جائے گا، ٹھوکا جائے گا، کھڑکھڑایا جائے گا۔ تو سوال کے انداز میں آدمی کے ذہن کی یہ بات قریب کرائی جا رہی ہے، ایک تھوڑا موڑا ٹھوکنا اور پیٹنا، دوسرا ہے زور سے پیٹنا، تیسرا ہے عالمی پیمانے پر اس کی آواز کو سنائی دینا۔ سوال کیا مل قاریہ، وہ کھٹکھٹانا کیا ہے، یہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے جو بیک وقت پوری دنیا میں کھڑکھڑانے کی آواز سنائی دے۔ پھر اس کے بعد اسی سے متعلق سوال کا دوسرا انداز، وما ادراک ما القاریہ، اے نبی یا اے مخاطب، آپ کو کیا پتا کہ پوری دنیا میں جس کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی جائے گی اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اس دنیاوی زندگی میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی ایسی آواز ہوگی جو پوری دنیا میں بیک وقت گونجے گی، اور اس آواز کے نتیجے میں برسہ برس سے مر کر سڑگل کر مٹی میں مل جانے والے مردہ کو یک بار کی روئے زمین کے اوپر لا کے رکھ دے گی۔ وہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں کیا معلومات آپ کو؟ اس طریقے سے انسان کے ذہن کو قیامت سے قریب کیا گیا تاکہ قیامت کی سنگینی کا احساس ہو سکے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بطور خاص تیاری بھی کر سکے۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اس کھٹکھٹانے کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے منتشر پتنگوں کی طرح۔ بھئی انسان سب تو قبر کے اندر ہے، مٹی میں چھپا ہوا ہے، اس کی لاش سڑ گل کے برابر ہو گئی، کہیں عطا پتہ نہیں ہے۔ ہر 3 سال میں گبرہ قبرستان کی جدت کاری ہوتی ہے، کھود دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، مٹیاں داخل کی جاتی ہے، کوئی زندہ لاش تو نکلتا نہیں، ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، پھر دوسرے قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو مشاہدہ ہے، لیکن وہ کیسی آواز ہوگی؟ اس آواز کے نتیجے میں انسان کے جسم کا وہ حصہ جو سڑتا گلتا نہیں ہے وہاں تک اس کی کھٹکھٹانے کی آواز پہنچے گی، اور اسی پر انسان کا پورا اسٹرکچر تیار ہوگا اور نکل کے اچانک میدان محشر میں جمع ہو جائے گا۔ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کسی کا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بلکہ سب اپنا اپنا کام میں لگا ہوتا ہے، اس پریشانی کے عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال بھی نہیں ہوتا۔ قرآن نے اسی کا ہلکا سا نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو تو ہلکا سا اس طرح سمجھنا۔ کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جہاں بجلی جلتی ہے کچھ پتنگے پروانہ بار اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے رکتے بھی نہیں ہے، بس گھوما جا رہا، کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ خود نہیں ہے، ایک منزل کی طرف سے گھمایا جا رہا ہے۔ تو کہا جس طرح پتنگے بے شمار ہیں، کسی کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، سب اسے روشنی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی انداز سے میدان محشر میں سب لوگ نکلیں گے، بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اپنے بیگانے بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ جمع ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب ایک جانب گھوم رہے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کسی جگہ بلایا گیا، اِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ، ایک نشانی ہے، ایک پیلر ہے، ایک علم جھنڈا ہے، وہاں سب کو جانا ہے، دوڑ کے چلے جانا ہے۔
کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے ہاتھ پکڑ لو، میری بیوی ہے ساتھ پکڑ لو، میرا ماں باپ ہے اس کا سہارا دے دو، کوئی نہیں۔ اس کا ہلکا نمونہ، کبھی آپ نے کسی بڑے زلزلہ کا مشاہدہ کیا ہوگا تو ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے باہر پہلے بھاگتا ہے۔ بیوی مرے پرواہ نہیں، شوہر ڈوبے پرواہ نہیں، بچے ختم ہو جائے پرواہ نہیں، میری جان بچنی چاہیے۔ یہ دنیا کا ہلکا سا زلزلہ 2-4 سیکنڈ کے زلزلہ کا ہی عالم ہے۔ وہ جو زبردست زلزلہ ہوگا، جس زلزلے کے نتیجے میں اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی اور دنیا میں یعنی دنیا کے سارے افراد اس میدان محشر میں ایک بارگی جمع ہو جائیں گے، اس کا کیا عالم ہے؟ اس کی ایک مثال بتائی گئی، کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ کبھی کھیت کھلیان کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب اس پر ٹڈی دل کی آفت آتی ہے، وہ ایک پتنگا ہی ہے، ٹڈی ایک پتنگا ہی ہے جس کے کھیت میں چلا جائے اس کا پورا خول ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے، پھر اس کھیت کی خیرت نہیں ہوتی۔ گیہوں کی بالی تیار ہے، اس کا درخت کھڑا ہے اور گیہوں کا دھان کی کھیتی تیار ہے، اس کا درخت کھڑا ہے، سارا دھان کا ہے۔ یعنی جو پھل فروٹ غلے جات وہاں لگے ہوئے ہیں، ٹڈی جب وہاں آتے ہیں، ٹڈی دل سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی شکل یہ ہوتی ہے، کوئی کسی کا پرسان نہیں ہوتا، انگنت لا تعداد ٹڈی دل کسی کھیت میں واقع ہوتے ہیں، اپنا کھایا اور روانہ۔ کہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ہو جائے گا بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کسی کا کسی سے کوئی رابطہ اور تعلق اور دوستی اور رشتہ داری وقتی طور سے دکھائی نہیں دے گی۔ ہاں جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، نام اعمال مل گیا، تب اچھے لوگ کھوجیں گے اپنے رشتہ دار۔ اب تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، کوئی نیکی مانگنے والا نہیں ہے، اب تو ہم اپنے لوگوں کی خبر لے سکتے ہیں۔ تو جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا، مطلب اتنا عظیم الجثہ، قوی الہیکل بدن رکھنے والا، قوت صلاحیت طاقت رکھنے والا انسان وہاں بے اختیار ہو جائے گا، اپنے اختیار میں ہوگا ہی نہیں، بلکہ جس طرح پتنگوں کی کیفیت ہے، کیڑے مکوڑے کی کیفیت ہے، اس انداز سے انسان کی حیثیت ہو جائے گی، اور بالکل حیران و پریشانی کا یہ عالم ہوگا، کوئی کسی سے کچھ بھی پرسان حال نہیں۔ یہ تو انسان کا حال ہے۔ دوسرا، صلابت و سختی میں پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے۔ پہاڑ ایک مضبوط شے ہے جس نے زمین کے بیلنس کو برابر رکھا ہے، کیونکہ زمین پانی پر ہے، ادھر ادھر ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر استقرار نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کبھی ادھر ڈوبے کبھی ادھر ڈوبے۔ تو اللہ نے اس کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں اور کھوٹیاں زمین میں گاڑ دی ہے۔ اب زمین مسطح ہموار ہے، چلنے پھرنے، دوڑ دھوپ کرنے اور دیگر کام کاج کرنے کے لیے ہموار و مناسب ہے۔ جس پہاڑ نے زمین کو تھام کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن اس پہاڑ کا حال یہ ہوگا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ذرہ ذرہ بن جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھایا، کیا فرمایا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی روئی کی طرح یا دھنکی ہوئی اون کی طرح۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی جو آدمی روئی کا گدا بناتا ہے اس کو دھنتا ہے، اس کے پراخچے اڑ جاتے ہیں، ذرہ ذرہ اس کا اڑنا شروع ہو جاتا، دوربین لگا کے دیکھیں گے تو لگے گا کچھ اڑ رہا ہے۔ بھلا یہ پہاڑ ہمالیہ پہاڑی کیوں نہ ہو، بڑا بڑا پہاڑ، کئی کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ،
اور کتنا سے اونچا پہاڑ، اس کا حال کیا ہوگا؟ دھنکی ہوئی روئی کے مانند یہ پہاڑ ہو جائے گا، یعنی اس کے ذرات اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اس پہاڑ کا اپنا وجود نہیں رہے گا، تو جب پہاڑ کا اپنا ہی وجود نہیں ہے تو زمین کو سنبھال کے کیا رکھے؟ آج زمین کو سنبھالنے کے لیے پہاڑوں کی کھوٹی گاڑی گئی ہے، تب زمین ہموار ہے اور ایک جگہ پر استقرار پکڑی ہوئی ٹھہری ہوئی ہے۔ کل قیامت کے دن اس کھوٹی کو نکال لیا جائے گا۔ کیسے؟ کہ پہاڑ کیسے دھو جائے گی؟ جیسے دھنکی ہوئی روئی، اپنا ہی وجود نہیں ہے تو دوسروں کو کیا سنبھال سکے؟ تو قیامت کے دن اس پہاڑ کا یہ عالم ہے۔ اب یہ بتائیے، جس پہاڑ نے پوری دنیا کی سرزمین کو استقرار بخشا ہے، اس کا یہ عالم ہوگا، تو ہمارا چھوٹا موٹا مکان، بلڈنگ اور بنگلوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنی جگہ پر صحیح سالم رہے گا؟ جس مکانات کی تعمیر کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انسان پیٹ دیتا ہے، بلڈنگ پیٹ لیتا ہے، مکانات تعمیر کر لیتا ہے، رہائش کے لیے عمدہ مکان بنا لیتا ہے، اور اسی پر انسان فریفتہ رہتا ہے، اسی پر انسان دھلکا ہوا رہتا ہے، آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ یاد دلائیں قرآن مجید نے، آخرت کو یاد کیجیے۔ یہ مکان بھی صحیح سالم نہیں رہے گا، آپ کا اپنا حال تو یہ ہے، کیا بھی ٹڈی دل کی طرح، بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح، پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ بھی اپنے بس میں نہیں ہو کسی جگہ کھڑا ہو جائے، بلکہ گھوم رہے ہیں تو گھوم رہے ہیں، جب کھڑا ہونے کے بعد رکنے کا حکم ملے گا، پھر اللہ کی کنٹرول ہی سے آپ رک سکیں گے۔ پھر اس کے بعد جس مکانوں، دکان اور بلڈنگوں، محلات پر دنیا میں مختلف قسم کے افراد فخر و غرور پندار کرتے ہیں، کل میدان محشر میں اس کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ اس سے بڑی چیز کا تذکرہ کر دیا، پہاڑ توڑنے لگیں گے، چلنے لگیں گے، تحسبها جامدہ وہی تمر مر السحاب۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پہاڑ کو دیکھتے ہو کہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ تو جس طرح بادل چلے گا اس طرح یہ پہاڑ چلنے شروع ہوئے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا ریزہ پراخچہ اڑ جائے گا اور ہوا کے جھونکوں میں اڑا کے پھینک دیا جائے گا، اس کے پاس اپنا وجود نہیں رہے گا۔ جب اپنا ہی وجود نہیں ہے تو زمین کو روک کے کہاں سے رکھیں؟ اس لیے زمین مستقل زلزلہ سے دو جائے۔ زلزلہ جو انداز قرآن استعمال کیا ہے، جس میں بار بار حرکت ہوتی ہے، اسی انداز سے وسوسہ ہے، شیطان بار بار انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب پہاڑ کی صلابت و سختی چھن گئی اور کھوٹی بننے کی طاقت اس کی ختم ہو گئی، تو زمین کا عالم کیا ہوگا؟ کہ زمین جھٹکے پہ جھٹکے کھا رہی ہے، ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، نتیجے کے طور پر زمین تہوبالا ہو رہی ہے، اندر کی چیز باہر چلی جا رہی ہے۔ اسی میں سے مردہ ہے جس کو اللہ نے بطور امانت کے زمین کو دیا تھا، وہ زمین باہر کر دے گی اور اللہ کے سپرد کر دے، الہی کہ تو نے امانت ہمیں دی وہ امانت میرے سامنے۔ میدان محشر قائم ہے، لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، ذرہ ذرہ کا حساب چکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان عمل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسی ترازو جس سے انسان کے وزن کو تولا جائے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، کتنی وزن دار ہے؟ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس کا وزن کتنا ہے؟ ہم نے صدقات و خیرات کیا ہے، کتنے وزن کا صدقات و خیرات کیا ہے؟ حج و دیگر عبادات ہم نے بجا لائے ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ آپ کہے گا عمل کیسے وزن ہوتا ہے بھائی؟ عمل کوئی چیز تو نہیں کہ ترازو کے پلے پہ ڈال دیا گیا۔ آج کے موجودہ سائنسی ایجادات، اکتشافات نے حقیقت پر پردہ ہٹا دیا اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ تھرمامیٹر۔ ہوا کی پیمائش آپ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیرومیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی اشیاء تو انسان نے ایجاد کر لیا ہے، جس سے ایسی چیزوں کی پیمائش ہو جاتی ہے
اور اس کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، پرفیکٹ اندازہ لگا لیا جاتا ہے، جس کا تصور پہلے کے دور میں کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو کیا اللہ انسان کے اعمال کو وزن کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ انسان جس کے میزان عمل بھاری پڑ جائیں گے، مطلب ترازو کا دو پلہ ہے، ایک پر اچھا عمل ہے، ایک پہ برا عمل ہے۔ اچھے عمل کا پلہ بھاری پڑ گیا، برا عمل کا پلہ اونچا چلا گیا، اٹھ گیا۔ آپ کا اچھا عمل بھاری پڑا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من چاہی زندگی، دل پسند زندگی، من پسند زندگی گزارے گا۔ یعنی سمجھ لے گا وہ انسان کہ میں نے میزان حسنات، اچھائیوں کے عمل والا پلڑا بھاری پڑ گیا، ہم کامیاب ہو گئے، تو ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ جنت میں انسان پہنچ گیا، منمانی زندگی گزارے گا، من چاہی زندگی، جو چاہے گا وہی ہوگا۔ دنیا میں انسان بے شمار چیزوں کی چاہت کرتا ہے، کسی کی کچھ چاہت پوری ہوتی ہے، کسی کی کوئی بھی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ سوچتا ہے آسمان سے تارے توڑ کے لائے، نہیں ہو پاتا۔ کبھی انسان مٹی چھوتا ہے، سونا بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار۔ لیکن جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ نے انسان کو اتنا اختیار دیا، جس طرح چاہو زندگی گزارو۔ اسی کیا فرمایا؟ فی عیشۃ راضیہ، جن کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری پڑ گیا، ایسے انسان کو جنت میں جگہ دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا اب تم من چاہی زندگی گزارو، جو سمجھ میں آئے وہی کرو۔ یہاں کوئی روک تھام نہیں ہے، کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آرام سے من موجی زندگی گزارو، آرام، راحت اور سکون کے ساتھ بالکل بہتر سے بہتر زندگی اپنے انداز سے گزارو، تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا میزان عمل، یا جس کی میزان، جس کا ترازو اچھے عمل والا پلڑا ہلکا پڑ گیا، گناہ کا پلڑا زیادہ بھاری ہو گیا، آپ کے اچھے اعمال کم پڑ گئے، آپ اڑ گئے، اوپر میں چلے گئے، مطلب کیا ہوا؟ گئے کام سے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے۔ اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا، ٹھکانہ جنت ہے، ہر طرح کے آسائش و آرام اور سکون راحت کا سامان وہاں موجود ہے، اور منچائی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ البتہ جس کے اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، برے اعمال وزنی ہو گئے اور اچھے اعمال ہلکے پڑ گئے، ایسے انسانوں کے بارے میں قرآن کیا کہا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اس کی ماں ہاویہ ہے۔ ماں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ بچے کہیں بھی جاتے ہیں، گھوم پھر کر ماہی کے پاس آتے ہیں، لوٹ کر ماہی کے پاس جاتے ہیں، ماں مارتی بھی ہے، بھگاتی ہے، پھر بھی ماں کے پاس بچے آئے۔ تو کہا انسان جہنم سے بھاگنا بھی چاہے گا، لیکن اس کے برے اعمال ایسے ہو گئے کہ برے اعمال وزنی ہو گئے اور اچھے اعمال ہلکے پڑ گئے، تو وہ انسان تو جہنم میں جانے کے لیے اس کو تیار ہونا پڑے گا۔ اگر نہیں بھی ہوگا تو ڈھکیل دیا جائے، جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ تو اس کا ٹھکانہ، اس کی اصل، اس کی جڑ، اس کی ماں کیا ہے؟ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا چیز ہے؟ ہوا یہوی کے معنی ہوتا ہے گرنا۔ گرا کہاں آتا ہے؟ گڈھے میں۔ تو جہنم ایک گڈھا کا نام ہے۔ جہنم کے بہت سارے نام ہیں، جہنم بھی نام ہے، جہیم بھی نام ہے، سقر بھی نام ہے، ویل بھی نام ہے، ہاویہ بھی نام ہے، اس طرح سے کئی نام اس کے ہیں۔ تو کہا ایسے انسان کو ہاویہ میں، ایک بہت بڑا گڈھا میں گرا جائے۔ اس گڈھے کی کیفیت کیا ہے؟ اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو سینکڑوں سال تک اس کو سطح، یعنی نیچے کے حصے پہنچنے میں سینکڑوں سال لگ جائے۔ کتنا زبردست گڈھا ہوگا، اندازہ لگا لیجیے۔ فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ،
اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے۔ پھر حاویہ کے بارے میں سوال ہوا، حاویہ کیا ہے؟ اس کو وہابیہ نہ کہتے۔ حاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، حاویہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ حاویہ کس چیز کا نام ہے؟ پھر اس کی قرآن نے تفسیر خود سے کی ہے، نار حامیہ، نار حامیہ، آگ ہے حامیہ، تیز و تند اور زبردست آگ تو ویسی گرم ہوتی ہے، لیکن اس کی گرمی کو اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے مزید اس پر لفظ حامیہ کا اضافہ کیا گیا۔ آگ تو آگی ہے، لیکن انسان کے تصور سے بالا تر اس کی شدت گرمی کا احساس دلانے کے لیے قرآن نے کہا نار حامیہ، وہ گرم آگ ہے۔ آگ تو گرم ہوتی ہی ہے، لیکن جب اس میں گرمی کا اضافہ کر دیا گیا، کتنا گرم ہوگی وہ آگ اللہ تعالیٰ۔ معمولی سی گرمی ہے، انسان بے حال ہوا ہے، حیران و پریشان ہے نا بھائی؟ تو 4 دن سے گرمی کیا پڑی، ہر ایک انسان کی زبان پر گرمی کی شکایت ہے، جس سے ملی ہے بہت گرمی ہے بھائی۔ پتہ ہے گرمی کہاں سے آتی ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کی تپش جب زیادہ پڑتی ہے تو روئے زمین پر گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن گرمی آتی کہاں سے؟ گرمی جہنم سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وَاشْتَقَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا يَا رَبْ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کیا، اللہ میرا بعض حصہ تو بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، کیا کریں؟ تو اللہ نے اجازت دی، فَأَذِنَ اللَّهُ بِنَفْسَيْنِ، ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اور ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی۔ جب گرمی سانس چھوڑتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو سردی ہو جاتی، ساری گرمی اندر چلی جاتی۔ کیا کہا؟ نار حامیہ، وہ گرم آگ ہے، جہنم کی آگ گرم آگ ہے۔ تو جہنم سے سورج گرمی کو کشید کرتا، کھینچتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھینکتا ہے تو روئے زمین پر گرمی ہوتی ہے۔ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج ہے، اور جہنم کتنا اندر اللہ کو معلوم ہے۔ تو جب 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر اس زمین سے سورج ہے، اس کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ انسان کوئی اپنے لیے ہاتھ پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی بجلی پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی کولر استعمال کرتا ہے، کوئی اے سی استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اور زیادہ صلاحیت دیتا ہے، شملہ، دارجلنگ، کشمیر ان ٹھنڈ علاقے میں چلا جاتا ہے، چلو چھٹی وہی گزار کے آتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے۔ آخر اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اگر ہمارے اچھے اعمال کا وزن بھاری پڑا تب تو گرمی سے بچ جائیں گے، اور اگر ہلکا پڑا تو گرمی میں ہی مرنا پڑے گا۔ اب تو یہ گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے فرمایا نار حامیہ، وہ گرم آگ ہے۔ تو جہنم سے گرمی کھینچتا ہے سورج، اور پھر اسے دنیا میں پھینکتا ہے، تو گرمی کی شدت سے انسان یا جانور زبان قال اور زبان حال سے گرمی کی شکایت کر۔ دیکھیں گے بہت سے جانوروں کو نالی میں پڑا ہوا ہے اور اس کی زبان باہر اندر باہر ہو رہی ہے، کہیں جھیل میں کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی طریقے جہاں ہے وہ بے بس بنا ہوا ہے، اس کے پاس طاقت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ اس گرمی کا عالم کیا ہوگا جب اسی زمین پر جہنم بھی ہے، اور 1 میل کے فاصلے پر سورج بھی ہے، اور پھر انسان بھی ہے۔ سامنے سورج ہے اور سامنے جہنم ہے، گرمی وہاں سے لے رہا ہے اور پھینک رہا ہے، اور انسان کمزور بدن کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ اس دل کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث رسول کے مطابق کوئی انسان اس گرمی کی شدت سے ٹخنے برابر پسینہ میں ہوگا، کوئی گھٹنے برابر پسینہ میں ہوگا، کوئی کمر برابر پسینہ میں ہوگا،
وہ سینہ برابر پسینہ میں ہوگا، کسی کا پسینہ تو اس کا لگام بنا ہوا ہوگا، گویا وہ ڈبکی کھا رہا ہے پسینوں میں۔ اگر گنجی بھیگ گئی آپ کی، دوسری گنجی پہن لیا، 70 بار شکوہ شکایت بھی کیا، وہاں شکایت بھی نہیں کرنا اور کپڑے بدلنے کی صورت بھی نہیں ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کہا قرآن اگر آپ کا اچھے اعمال کا پلڑا بھاری پڑ گیا آپ تو جنت میں جائیں گے، پھر کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَافِلِينَ، اسی میدان محشر میں متقی و پرہیزگار کے لیے جنت قریب ہے، اور اسی کے سامنے بغل میں جہنم بھی ہے۔ جہنم بھی انسان کو جہنم کی گرمی محسوس ہو رہی ہوگی، اور جنتی انسان کو پھر جنت کی بہترین نعمتیں مل رہی ہوگی، اور اس کے بعد اب جنت جہنم میں جائیں گے ادھر معاملہ یہ رہے۔ انسان کے وجدان کو قرآن مقدس کی سورہ نے جھنجھوڑ دیا ہے۔ اگر ابھی بھی انسان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہتے ہیں نا سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے اور مٹیائے ہوئے کو لتیایا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر انسان اکڑا ہوا ہے، اینڈھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے لات مار کے جگایا جاتا ہے۔ تو سورہ اسرافیل ہے یا قیامت کا وہ زلزلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زبردستی اسے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ تم اندر میں کائے کو کمرہ بند کر کے رکھو، اسی چلا کے رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو صورتحال کیا ہے؟ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، کل میدان محشر میں اس اعمال کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم کی شدت و گرمی سے محفوظ رہ جائیں گے۔ لیکن ہم اگر دنیا کے بھول بھلیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے نام اعمال کو اچھے اعمال سے آراستہ و پیراستہ نہیں کر پا رہے ہیں، پھر ہمارے اعمال نامے کو تولا جائے گا یا ہمارا ہر عمل کو تولا جائے گا۔ ہمارے دلوں میں جو راز مخفی چھپے ہوئے تھے اسے بھی نکالا جائے گا، کس جذبہ سے ہم نے یہ کام کیا تھا اس کو بھی پرکھا جائے گا، کیا ارادہ تھا، کیا تمنائیں تھی، کیا نیت تھی، کیا جذبات تھے، اس کو بھی پرکھا جائے گا۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو پھر فیصلہ ہونے کے بعد اچھا عمل ہے فی عیشۃ راضیہ، من چاہی اور من مانی اور دل پسند اور من پسند زندگی گزاریے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے پھر جہنم میں تو خوشی خوشی کوئی انسان جائے گا نہیں، آدمی کھائے گا اور آدمی پیے گا بھی، دھتورا کانٹے دار درخت کھا کر اپنا پیٹ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا، اور جو اندر میں گرمی کی کھود لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کے لیے جہنم کا کچھ لہو اور گندا پانی اور پیپ وغیرہ پینے کی کوشش کرے گا۔ پرانی آیت کی روشنی میں منہ سے پیے گا اور پیچھے کے راستے سے عطریہ کٹ کٹ کے باہر نکل جائے گی۔ اللہ رحمت اللہ، یہ ہے قیامت، اور پھر اس کے بعد جنت و جہنم۔ تو اللہ نے بندہ پر نظر کرم کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی خاطر یہ پیغام سنایا ہے، اگر جہنم کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے نام اعمال کو اچھے اعمال سے آراستہ پیراستہ کر لو تاکہ تم جنت کی مستحق و حقدار بن جاؤ، اور اگر برخلاف اس کے تم جہنم والے چلے گئے تو جاؤ، جہنم تمہارے کرتوت کی سزا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اس لیے قرآن نے رہنمائی کی ہے، دنیا کو منمانی طرح سے گزارنے کے بجائے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق محتاط بن کر گزارنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر انعام اکرام کا برکھا کرے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی آیات کی تلاوت سننے، کرنے اور اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ القاریہ ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ